السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ذوالفقار اونٹی آواز کی دوسری نشست میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں. تو آئیے ہم لوگ آج ارتیاش کا امپلیٹیوڈ، مدت وقت یعنی ٹائم پیریڈ، اور سرعت یعنی فریکوینسی آف وائبریشن کے متعلق سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ آپ لوگ اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ذرات جو ہے ایک دوسرے کو ڈھکیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک دوسرے سے کو جو ڈھکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دراصل ذرات جو ہے اپنی توانائی منتقل کرتے ہیں. تو توانائی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس طرح سے منتقل ہوتی ہے. اسی کو ہم اگر بڑے پیمانے پر دیکھیں تو وہ ذرات ہمیں کچھ یوں نظر آئیں گے. تو یہاں پر جو توانائی یہاں پہ جو پسٹن یہاں پہ حرکت کر رہا ہے، اس کی توانائی جو ہے ذرات کے ذریعے منتقل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس طرح سے یہ توانائی کا ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہونا یا انتقال کہلانا بھی ہوتا ہے. تو آئیے انہی چیزوں کو ہم سمجھیں گے. تو کسی چیز کا ادھر اور ادھر حرکت دراصل کیا ہے؟ ارتیاش ہے. تو کسی چیز کا ادھر سے ادھر یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ، جیسا کہ یہاں پہ ذرات کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر اسے ٹکر مار رہے ہیں دوسروں کو، تو یہ ہے ارتیاش. اسی طرح سے یہاں پہ رقاص ہے، سمپل پینڈولم. تو یہاں پہ یہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک حرکت کر رہا ہے، یہ بھی اس کا کیا ہوگا؟ ارتیاش کہلائے گا. انگریزی میں اس کو آسیلیشن کہتے ہیں. تو ایسی حرکت کو ہم اہتزازی حرکت، آسیلیٹری موشن کہتے ہیں. تو یہاں پر حرکت کرتا ہوا جو رقاص نظر آ رہا ہے، اسی طرح سے اگر یہ حالت سکون میں آ جائے تو یہ اس طرح سے یہاں پر کھڑا رہے گا. تو اس کو ہم توازن کا نقطہ یا نقطہ توازن بھی کہتے ہیں، بیلنسنگ پوائنٹ. تو اس طرح سے اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو اہتزاز ہو رہا ہے کتنے ہو رہے ہیں. تو اگر یہ ایک سیکنڈ میں جتنی مرتبہ بھی اہتزاز کرے گا، یہ اس کی سرعت کہلائے گی یعنی فریکوینسی. تو یہاں پہ ایک سیکنڈ میں یہ کتنی مرتبہ اپنے اہتزاز مکمل کر لے گا، یہ اس کی سرعت کہلائے گی. تو آئیے پہلے ہم اہتزاز مکمل کیسے ہوتا ہے وہ دیکھیں گے. تو یہاں پہ نقطہ توازن ہے، یہاں سے جب یہ حرکت کرے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ادھر گیا اور ادھر جا کر پھر واپس توازن سے کراس ہو گیا. تو یہ اس کا ایک اہتزاز ہوگا. تو اس طرح سے ایک سیکنڈ میں ایسے یہ کتنی مرتبہ حرکت کرتا ہے، یہ اس کی سرعت یعنی فریکوینسی ہوگی. فریکوینسی کو ہم نے پہلے تواتر اور تعدد کے نام سے بھی پڑھا ہوا ہے، اور اس کی پیمائشی حقائق کو پیش کرنے والا سائنسدان ہرٹز ہے. تو اسی لیے اس کی پیمائشی حقائق بھی ہرٹز ہی رکھی گئی ہے اور اسے ایچ زیڈ سے ظاہر کرتے ہیں. فرض کریں کہ ایک سیکنڈ میں یہ اہتزاز کل 50 ہیں، تو اس کی سرعت بھی 50 ہوگی. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سرعت 50 ہرٹز ہے. تو اسی طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو برقی رو استعمال ہوتی ہے، اگر آپ اس کے میٹر میں دیکھیں تو آپ کو 50 ہرٹز لکھا ہوا نظر آئے گا. یعنی یہ جو برقی رو پیدا کرنے والا جنریٹر ہوتا ہے، جو اس کے پنکھے پر جب پانی گرا جاتا ہے تو وہ جو پنکھا گھومتا ہے جنریٹر کا، وہ ایک سیکنڈ میں 50 مرتبہ گھومتا ہے. تو اسی لیے اس کا سرعت یعنی فریکوینسی جو ہے 50 ہرٹز ہوگی. اب پھر ہم دیکھیں گے کہ رقاص ہے جو حرکت کر رہا ہے، یا اس کی جگہ اگر کوئی ذرہ بھی ہو تو ہم اسے بھی مان سکتے ہیں. رقاص یا ذرے کی توازن نقطے سے یعنی جو حالت سکون میں جب یہ آ جائے گا تو یہاں پہ رکے گا، اسے حالت سکون میں اس کو نقطہ توازن کہتے ہیں. تو یہ نقطہ توازن سے جب یہ انتہائی نقطے تک یعنی یہاں سے اس درمیانی یہاں جب رکے گا، یہاں سے لے کر جب یہ حرکت کر رہا ہے، یہ انتہائی نقطہ ہوا. تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو جانے کے لیے جو وقت لے گا، اسے ہم مدت وقت ٹائم پیریڈ کہیں گے.
اور یہاں سے ہی یہاں تک کا جو فاصلہ ہوگا ہم اسے ایمپلیٹیوڈ کہیں گے. تو یہاں پہ مدت وقت کو ہم ٹی سے ظاہر کریں گے اور اس کی پیمائش اکائی سیکنڈ میں ہوگی. اور یہ جو فاصلہ ہوگا نقطۂ توازن سے انتہائی نقطے تک اسے ہم ایمپلیٹیوڈ کہیں گے. اسے حیت ارتیاح بھی کہتے ہیں اور اس کی پیمائش اکائی میٹر میں ہوتی ہے اور اس کو یل سے ظاہر کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں پتا چلا کہ ارتیاح کا ایمپلیٹیوڈ، مدت وقت اور سرعت کیا ہے. تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے یہ ذرات حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی توانائی منتقل ہوتی جا رہی ہے. تو یہاں پہ چند جگہ ہمیں ایسا دکھتا ہے، چند جگہ جو ہے ذرات بہت قریب نظر آ رہے ہیں، چند جگہ فاصلہ دور نظر آ رہا ہے، یعنی ذرات ایک دوسرے سے دور نظر آ رہے ہیں. تو جہاں پر ذرات دور نظر آ رہے ہیں ہم اس کو تلطیف کہیں گے، اور جہاں پر ذرات بہت ملے ہوئے ہیں یعنی زیادہ ہیں تو اسے کثیف کہیں گے. تو یہاں پہ تلطیف اور کثیف، کرسٹ اینڈ ٹرف بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. تو اس کو اگر ہم ظاہر کریں کسی ایک ویو کی طرح یعنی موج کی مانند، تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان ذرات کی حرکت کو جب اسے ایک ویو یعنی موج کی صورت میں جب ظاہر کرتے ہیں تو یہ کچھ ایسے نظر آئے گی. یہ اوپر کا حصہ جو ہے تخفیف شدہ یعنی ذرات جہاں پہ زیادہ ہیں اس کو ظاہر کرتا ہے، نیچے کا حصہ تلطیف شدہ یعنی جو جہاں پر ذرات کی مقدار کم ہے. تو اوپر کا حصہ انگریزی میں اس کو ہم کرسٹ کہیں گے، نیچے کے حصے کو ہم ٹرف کہیں گے. جیسا کہ یہاں پہ آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر کے پوائنٹس کو ہم کرسٹ کہتے ہیں یہاں پہ. تو یہاں پہ کرسٹ کہیں گے، اسے کرسٹ یا پیک بھی کہہ سکتے ہیں. نیچے کے حصے کو ٹرف کہیں گے. یہ تخفیف ہے تو یہ تلطیف ہے. تو ایک تخفیف سے دوسرے تخفیف یا ایک تلطیف سے دوسرے تلطیف کا درمیانی فاصلہ ہمیشہ مساوی ہوتا ہے، اور اس فاصلے کو ہم طول لہر یعنی ویو لینتھ کہتے ہیں. اس کو ہم ویو لینتھ کہتے ہیں، طول لہر کہتے ہیں. تو یہ ذرات کی حرکت کو ہم یہاں پر اس طرح سے خطوط کی شکل میں بھی ظاہر کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ خطوط زیادہ دکھ رہے ہیں اسے ہم کثیف کہیں گے، اور یہاں پہ جو دور نظر آ رہے ہیں خطوط یہ ہمیں تلطیف کو ظاہر کریں گے. تو اسی طرح سے یہ موج حرکت کرتی ہوئی نظر آئے گی. اسی طرح سے آواز کی موج بھی حرکت کرتی ہے. تو یہ اس کے چند اہم معلومات ہیں. تو آئیے ہم پھر آگے دیکھیں گے کہ آواز کے متعلق اور ہمیں کیا معلومات حاصل ہوں گی. تو جو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا اسی کو میں نے یہاں پہ پوائنٹس میں ظاہر کیا ہوا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اعتزاز یا ارتعاشی حرکت کا ڈیفینیشن، سرعت، اس کے بعد پھر مدت وقت ہے اور ایمپلیٹیوڈ ہے. تو یہ آپ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیں. تو پھر آئیے ہم لوگ اب دیکھیں گے آواز کی تیزی اور پچ یعنی لاؤڈنس اینڈ پچ کسے کہتے ہیں اسے سمجھیں گے. تیزی جو ہے لاؤڈنس، آواز کی مقدار کو کیا کہیں گے ہم؟ اسی کو تیزی کہتے ہیں. آواز کی مقدار کو تیزی کہیں گے. اس کا انحصار اس کی حیت پر ہوتا ہے. حیت یعنی بتایا کہ ایمپلیٹیوڈ. اگر حیت زیادہ ہوئی تو آواز کی تیزی بھی زیادہ ہوگی، اور حیت کم ہوئی تو آواز کی تیزی بھی کم ہوگی. آواز کی تیزی کو ڈیسیبل میں ظاہر کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کنفیوژن نہ ہو. اور تو پہلے ہم نے جو اسکیلس یعنی پیمائشیں دی ہوئی ہیں وہ الگ ہیں، یا آواز کی تیزی کی جو ہے الگ ہوگی ڈیسیمل. تو سرعت کی جو ہے ہرٹز ہے. تو اسی طرح سے آواز کی تیزی کو ہم ڈیسیمل میں ظاہر کرتے ہیں، اور اس کو ڈی بی سے علامت سے ظاہر کریں گے. تو اب ہم ایک چارٹ میں دیکھیں گے کہ آواز کی مقداریں کتنی کتنی ہیں. اگر ہم
عام حالت میں سانس لینا، جب ہم سانس لیتے ہیں ایسے، تو اس آواز کی مقدار جو ہوگی 10 ڈیسیمل ہوگی. تو یہاں پہ اب پھسپھساہٹ، تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے پھسپھساہٹ کرتے ہوئے ہنس رہے ہیں ہم بولتے ہیں، تو اس کی جو ہوگی کتنی ہوگی 30 ڈیسیمل کی. عام بات چیت جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کی جو ہے 60 ڈیسیبل ہوگی. اور پھر مصروف ٹریفک، جو ٹریفک کا آواز ہوگا وہ 70 ڈیسیبل ہوگی. اور اوسط فیکٹری سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کی جو ہے 80 ڈیسیبل ہوتی ہے. تو یہ آواز کی تیزی ہے. تو اسی طرح سے ہم پچ کو بھی سمجھ سکتے ہیں. پچ یعنی اگر ارتیاش کی سرعت زیادہ ہے یعنی فریکوینسی زیادہ ہے تو آواز باریک اور پچ زیادہ ہوگا. تو کیا ہوگا؟ آواز کیا ہوگی؟ باریک ہوگی اور پچ زیادہ ہوگا. تو یہاں پہ اسے سمجھیں، اگر ارتیاش کی سرعت کم ہے تو آواز موٹی اور اس کا پچ بھی کم ہوگا. تو اسے ہم یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ والا حصہ دیکھیے، یہاں پہ 2 حصے نظر آ رہے ہیں ڈائیگرام میں، یہ والا پہلا والا اور یہ دوسرا والا. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو تلطیف اور تخفیف حصے ہیں، ٹرف اینڈ کرسٹ، وہ دور دور ہیں. تو یہ آواز جو ہے موٹی اور پچ اس کا کم ہوگا. جبکہ بازو والا اگر دیکھیں تو یہاں پہ کرسٹ اور ٹرف کی مقدار زیادہ ہے. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر آواز کی کیا ہے؟ آواز باریک ہوگی اور پچ زیادہ ہوگا. تو اس طرح سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر کس طرح سے ہم آواز میں فرق کر سکتے ہیں. تو آئیے پھر ہم آواز کی اقسام کی طرف چلیں گے. قابل سماعت آڈیبل اور ناقابل سماعت آواز اینڈ ان آڈیبل ساؤنڈس. تو یہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ناقابل سماعت کیا ہے اور قابل سماعت کیا ہے. وہ آوازیں جن کو انسانی کان سن سکتے ہیں قابل سماعت آواز ہے، یعنی ہمارا کان آسانی سے بہت اچھے سے سن سکتا ہے، وہ قابل سماعت ہے. اور وہ آوازیں جن کو انسانی کان سن نہیں سکتا یا اگر سن بھی رہا تو اسے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں ناقابل سماعت کہہ سکتے ہیں. اب یہاں جو تکلیف جو دے رہی ہے وہ پھر اس میں 2 حصے ہوئے ہیں. ایک تو ناقابل سماعت ہے اور جس کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے. اگر فریکوینسی قابل سماعت بھی آ رہی ہے لیکن اس کا پچ زیادہ ہے تو ہم اسے شور بھی کہتے ہیں، جس کے متعلق میں آگے آپ سے بحث کروں گا. تو آئیے پھر دیکھیں گے انسانی کان اور دیگر جانداروں کے کانوں کی سرعت کی حد بندی کس طرح سے کرتے ہیں ہم لوگ. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جاندار ہے، حد بندی اور آواز کا نام ہے. چونٹی، چوہا، ہاتھی وغیرہ یہ جو ہے اس کی حد بندی 20 ہرٹز سے کم ہے. اور آواز کا نام جو ہے زرعی آواز، انفراساؤنڈ. انسانی کان وغیرہ 20 ہرٹز تا 20 کلو ہرٹز اس کا رینج رہے گا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ قابل سماعت آواز ہوگی، یعنی ہم آرام سے اسے سن سکتے ہیں، انسانی کان کی حد ہے. اب یہاں پہ دیکھیے چونٹی، چوہا، ہاتھی وغیرہ اس کی سرعت کم ہے، یعنی ہماری رینج جہاں سے شروع ہوتی ہے اس سے بھی کم ہے. تو یہ آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی. تو آپ نے کبھی سلیمان، حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا نام سنا، شاید سنا ہو. تو یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا جو ان کی جو سرعت کی یعنی سننے کی قابلیت جو تھی وہ یہ چونٹی، چوہا، ہاتھی وغیرہ ان کی وہ آواز سن سکتے تھے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حد بندی
کس طرح سے ہوگی؟ وہ ایسے خدا کے مخصوص نبی تھے جو یہ حد بندی کو بھی سن سکتے تھے، یہ صرف انہی کو عطا کی گئی تھی. اب یہ حد بندی ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی آوازیں ہم لوگ سن نہیں سکتے. تو یہاں پر تو یہ 20 ہرٹز سے کم آواز جو ہے ہم لوگ سن نہیں پاتے. اسی طرح سے انسانی کان جو ہے اس کی رینج 20 ہرٹز تا 20 کلو ہرٹز ہے، جو کہ ہمارے کان سن سکتے ہیں. اب پھر آئیے چمگادڑ، ویل، ڈولفن وغیرہ، یہ 20 کلو ہرٹز سے زیادہ ہے ان کی، یعنی ہمارا جو رینج ہے جہاں پہ ختم ہو رہا اس سے زیادہ ہے. تو یہ آوازیں بھلے ہی ہمیں سنائی پڑیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اس کی سرعت جو ہے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بالا سمی آواز یعنی الٹرا ساؤنڈ کہلائے گی. تو یہ ہمیں 3 رینج آواز میں دیکھنے کو ملے گی: زرعی آواز انفرا ساؤنڈ، قابل سماعت آواز آڈیبل ساؤنڈ، بالا سمائی یعنی الٹرا ساؤنڈ. تو یہ رینج جو ہے آواز کی ہے. پھر اب ہم دیکھیں گے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگر قابل سماعت آواز میں اگر پچ زیادہ ہو جائے تو وہ شور میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے شور اور موسیقی. نوائس اینڈ میوزک، وہ آوازیں جو سننے میں ہمیں اچھی لگتی ہیں ان کو موسیقی کہتے ہیں. مثالیں گانا اور چند موسیقی کے آلات جو ہیں ان سے جو آواز نکلتی ہے وہ ہمیں بےحد پسند ہے، جیسا کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں طبلہ، ہارمونیم وغیرہ جو بھی ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کی آواز ہمیں اچھی لگتی ہے، تو وہ ہمیں موسیقی کہلائے گی. چند آوازیں ایسے ہیں جن کو سننے پر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے یا ناپسندیدہ ہوتی ہے، جیسے کہ بس، ٹرک کا ہارن ہے، ٹرین کا ہارن ہے، فیکٹری کا ہارن ہے. تو ایسے چند مخصوص آوازیں ہیں جن سے ہمیں کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. اس کو ہم شور کہتے ہیں. حالانکہ یہ رینج قابل سماعت بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب اگر کوئی بچہ اپنے ناخن سے دیوار پر کورید رہا ہو، کھینچ رہا ہے، تو اس کی آواز ہمیں بہت ناگزیر ہوتی ہے، ہمیں غصہ آنے لگتا ہے. تو یہ آواز جو ہے بھلے ہی قابل سماعت میں ہو لیکن وہ آواز کی پچ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اریٹیٹ کرتی ہے، غصہ دلاتی ہے. تو یہ ایسی آوازیں شور میں لی جاتی ہیں. تو آئیے شور سے ہونے والی آلودگی کے متعلق ہم سمجھیں گے. نوائز پولیوشن. تو یہ نوائز پولیوشن ہے کیا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہوا میں جو غیر ضروری گیسیں، ذرات وغیرہ کی موجودگی کے فضا کی آلودگی بڑھاتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر آواز جو غیر ضروری ہیں ان کی مقدار زیادہ ہوتی جائے تو وہ شور کہلائے گی. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ماحول میں بہت زیادہ یا غیر ضروری آوازوں کا شور ہی آلودگی میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ آلودگی کہلائے گی. تو جیسے کہ ہم مثالیں دیکھ سکتے ہیں موٹر گاڑیوں کی آوازیں، دھماکے کی آواز، مشینوں کی آواز، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ. اسی طرح گھروں میں اونچی آواز میں چلائے جانے والے ٹیلی ویژن، ریڈیو، پھر گرائنڈر، مکسر وغیرہ کی آوازیں ہمیں ناپسندیدہ گزرتی ہیں، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو یہاں پہ تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شخص زور سے چیخ رہا ہے تو وہ کسی کو ناگزیر گزری ہے، جیسا کہ یہاں پہ بام بلاسٹ یعنی نیوکلیر بام گرا گیا ہے اس کی آواز ہے، پھر ہارن کی آواز، پھر یہاں پہ ٹرین کی آواز. تو یہ آوازیں جو ہے ہمیں ناگزیر یعنی شور کی آوازوں میں شامل کی جاتی ہیں، ہمیں یہ ناپسندیدہ ہوتی ہیں. تو پھر آئیے پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس سے کیا کیا نقصانات ہیں. تو شور سے جو ہے ہماری صحت پر بہت برا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی،
بہت زیادہ تناؤ اسٹریس فیل ہوتا ہے, بہت زیادہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, بے چینی ہو جاتی ہے, اور پھر وہ شخص کیا ہوتا ہے, بیمار ہونے لگتا ہے یا دماغی طور پر بھی امبیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو شخص لگاتار تیز آواز کے ذریعے اثر رکھتا ہے, اس کی قوت سماعت عارضی طور پر یا مستقل طور پر مفلوج ہوتی ہے, یعنی کم ہو جاتی ہے, یا اس کا کان بیکار بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں جب کان بہت ہی کم مقدار میں سننے لگے تو اس وقت ہم آلے کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک مشین کان کے پیچھے لگائی جاتی ہے چھوٹی سی, وہ آواز کو امپلیفائی کر کے ہمارے کان میں داخل کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں وہ سنائی پڑتی ہے. اب ہم لوگ ایک ایکسپریمنٹ کریں گے جس میں میں یہ کروں گا کہ آپ کو آواز سناؤں گا. تو وہ آواز دھیرے دھیرے پہلے آپ کو ٹھیک لگے گی, پھر جیسے جیسے اس کی سرعت یعنی فریکوینسی بڑھتی جائے گی وہ آپ کو غصہ دلائے گی, اریٹیٹ کرے گی. تو آپ اسے غور سے سنیں. اب یہ فریکوینسی کم ہے, آپ دیکھیے دھیرے دھیرے اس کی فریکوینسی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. غور سے سنیں. تو فریکوینسی بڑھ رہی ہے, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 170 190 500 200 200 115 16 دیکھیے دیکھیے دیکھیے. تو جس طرح سے فریکوینسی بڑھتی جائے گی چلیے میں اسے روک دیتا ہوں ورنہ کان کو تکلیف ہوگی. تو میں نے یہیں پہ اسے روک دیا ہے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. تو آپ کو شاید پتہ چلا ہوگا کس طرح سے اگر فریکوینسی میں اضافہ ہوتا جائے تو آواز کی پچ زیادہ ہوگی, ہمیں وہ تکلیف دے گی. تو اس طرح سے ہم اس آواز کو آج ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. تو پھر ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم شور کو کم کر سکتے ہیں. تو آئیے دیکھیں شور کی آلودگی کو محدود کرنا, لمیٹنگ نوائز پولوشن. تو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کی کنٹرول کرنے کے لیے ہم لوگ چند طریقے استعمال کر سکتے ہیں, اقدام اٹھا سکتے ہیں. آئیے ہم اس کو دیکھیں گے. تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہوائی جہاز کے انجن, موٹر گاڑیوں, صنعتی مشینوں اور گھریلو آلات میں آواز مزہم آلات یعنی سائلنسنگ ڈیوائس لگانی ہوگی. اگر ایسا کریں تو شور کم ہوگا. آواز پیدا کرنے والی سرگرمیاں رہائشی علاقوں سے دور انجام دی جائیں. یعنی آواز کرنے والے جیسے کہ بڑے بڑے فنکشن ہیں, لاؤڈ اسپیکر استعمال ہو, تو یہ رہائشی علاقے جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں وہاں سے چھوڑ کر اگر میدان میں کہیں باہر کرے تو بہتر ہوگا. پھر نمبر 3, شور کرنے والی صنعتوں کو رہائش علاقوں سے دور لگانا چاہیے. تو آس پاس گھروں کے آس پاس جو ہے صنعتیں ایسی نہ لگائیں جس سے شور کی آلودگی ہو. پھر 4 نمبر جو ہے موٹر گاڑیوں کا ہارن کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. پھر ٹیلی ویژن اور میوزک سسٹم کو کم آواز کے ساتھ چلانا چاہیے. تو یہ احتیاط اگر ہم برتیں تو شور کی آلودگی وغیرہ بھی کم ہو سکتی ہے اور اس سے ہمیں آرام بھی ملے گا. موٹر گاڑیوں کا ہارن اور کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. تو میں خاص کر کے آپ سے یہی سجیسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ لوگ جب ٹریفک میں رکے ہوتے ہیں تو لگاتار آپ ہارن بجاتے رہتے ہیں یا کسی ہاسپٹل کے سامنے کھڑے ہو کر بجاتے رہتے ہیں, تو ایسی چیزیں نہ کریں. اس سے
پیشنٹس کو تکلیف ہوگی یا عمر دراز لوگوں کو تکلیف ہوگی، حتیٰ کہ یہ شور کی آلودگی میں اضافہ ہوگا، یہ حرکتیں بالکل بھی نہ کریں۔ تو پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں اور عمارتوں کے آس پاس درخت لگا کر، تو درخت لگا کر کیا ہوتا ہے، درخت لگانے سے جب وہ آواز ان سے ٹکراتی ہے تو ان کی صرت میں کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آواز کی شور کی آلودگی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو جس کے لیے ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھ کر ہمارے زندگی میں عمل کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم اسکولس میں طلباء اور طالبات کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ جب بھی روڈ پر جائیں یا کہیں پر رہیں، اگر ایسے ہارن بج رہے ہوں یا شور کی آلودگی ہو رہی ہو، اسے روکنے کے لیے وہ اقدام اٹھائیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طالب علم اپنے ہاتھ میں بینر لیے ہوئے سائلنس نو ہارن پلیز کر کے، یعنی شور کی آلودگی کو کم سے کم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو ایسی چیزیں ہمیں کرنی ہوگی تاکہ شور کی آلودگی نہ ہو سکے اور ہمارا ماحول اچھے سے رہے۔ تو آپ تمام نے مجھے بغور سماعت کیا، امید کرتا ہوں آواز چیپٹر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ تمام کا مجھے سننے کے لیے بہت شکریہ۔